اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو ہے آج ہم لوگ ایک اور کتاب کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے سراجی فی المیراث، یعنی علم میراث کے متعلق وراثت کے مسائل کے اوپر جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ مبنی ہے۔ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب، اور درس نظامی کے نصاب کے اندر بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں جو ہے وہ کس کو کتنا حصہ مقرر کیا ہے، اور کس کس کا حصہ مقرر کیا ہے، کون کون سے حصے ہوتے ہیں، کن کن صورتوں میں جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور مطلب مرنے والے کی جائیداد کی تقسیم کے متعلق پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ مل جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تو ہم لوگ ایک پھر مسئلہ جو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے باقاعدہ طور پہ۔ اس میں حساب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ملٹیپلائی اور جو ہے نا وہ ایڈیشن جو ہے اور سبٹریکشن، اس تمام کے تمام چیزوں کو ملا جلا کر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ مسئلہ بنانا سیکھیں گے، اور پھر یہ کہ ہم لوگ معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اگر اس کی جائیداد میں اگر مثال کے طور پر اگر جو ہے 20 لاکھ روپے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوی ہے، تو پھر جائیداد کی تقسیم کس طرح سے کی جائے گی، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ بتا سکیں۔ بلا تاخیر ہم لوگ جو ہے وہ آج جو ہے ہم لوگ خطبے سے آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اسلوب جو ہے وہ اپنی کتاب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہماری کتاب کا جو طریقہ کار ہوگا پڑھانے کا وہ یہ کہ ہم لوگ عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا بھی جہاں تک ہو سکے گا وہ ہم لوگ کریں گے، پھر ترجمہ، پھر تشریح، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے اختتامیہ جو ہے وہ خلاصتاً میں آپ کے ذکر کر دوں گا ہر موضوع کا۔ اور یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہاں تک جو ہے میں افہام اور تفہیم جو ہے تفہیم و تفہم کا جو سلسلہ ہے وہ ہم لوگ رکھیں گے۔ اب بلا تاخیر ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے خطبے کے متعلق، ہماری آج یہ پہلی ویڈیو ہے، خطبے پر ہی جو ہے ہماری چند جو ہے وہ ویڈیوز ہوں گی۔ ابھی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی جو بات ہم لوگ کرتے ہیں اس عبارت کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جیسے کہ میں نے آغاز کیا، مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس پر کلام اگر کیا جائے تو بات یہ نکلتی ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا؟ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے وہ اس وجہ سے کیا، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت کے لیے کیا، پھر دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اقتداء کرتے ہوئے کیا، یعنی قرآن مجید کی جو ہے نا وہ مطلب اس کو فالو کر دیا جائے، اور جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ پھر ایک قول ہے جس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مطلب بسم اللہ ہر کتاب کے آغاز میں، یعنی آسمانی کتاب کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے، تو قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحۃ کل کتاب، یعنی آسمانی کتاب کی افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اب یہ والا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
آسمانی کتابوں کی ابتدا چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ ایک بحث اور چھڑ جاتی ہے، وہ یہ کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ اس امت کی خصوصیت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے یا پھر نہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ کلام کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ جن کا یہ کہنا ہے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، ان کے پاس ایک تو یہی والی دلیل جو میں نے ابھی آپ کو جو ہے بطور حوالہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب کی افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ ہر آسمانی کتاب کی افتتاح بسم اللہ سے ہوئی ہے، تو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے تسمیہ نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل کے اندر ایک خط جو ہے وہ کوٹ کیا گیا، جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وہاں پر یہ ہے نا لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس موتی ہو کر چلے آؤ۔ یہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے، تو حضرت سلیمان کی طرف یہ خط منسوب ہے اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، تو اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ اب جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، وہ اس طرح سے تطبیق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خاص طور پہ اللہ کے نام سے جو ابتدا ہے نا، وہ تو ہر امت کا جو ہے نا یہ شیوا رہا، یہ عادت رہی کہ وہ تواتر کے ساتھ اس طرح سے بسم اللہ کے نام سے جو ہے وہ ذکر کرتے، لیکن یہ کہ خاص طور پہ باقاعدہ طور پہ اس عبارت کو جو مخصوص کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ اس امت کے ساتھ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس عبارت کی خصوصیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے موقف ہے۔ پھر ایک اور قول بھی ہمیں اسی کے متعلق ہے یا نہیں، اسی کے متعلق جو ہے وہ ملتا ہے ابو بکر تونسی، جس سے یہ والا جو قول ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ ابو بکر تونسی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول انہوں نے کہا کہ ہر مذہب، ہر ملت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنی تمام کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، لہذا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ تو ایک اور وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے اس وجہ سے بھی کی ہے کہ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی جو امر ذی شان، جو بھی شان والا عمل، یعنی جو بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ابتر، یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اس میں ابتر کے الفاظ استعمال ہوئے نا، تو ایک روایت میں ابتر کے بجائے ابتا بھی آیا ہے نا، اور بعض روایتوں میں ممحوق البرکتی اس کا اضافہ بھی کیا ہے۔ تو المختصر یہ کہ مصنف علیہ الرحمن نے جو اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی، تو ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو مصنف علیہ الرحمن نے تحمید بھی تو کی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ باتیں تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ مصنف علیہ الرحمن نے تحمید بھی کی ہے، حمد بھی تو بیان کی ہے نا، کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تھا، اللہ کا نام سے آغاز کر دیا تھا، پھر وہ تسمیہ بیان کی، پھر اب یہاں پہ حمد بیان کی، تو حمد کیوں بیان کی؟ تو حمد بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حدیث مبارکہ، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ جو ہے نا لم یبدأ فیہ بسم اللہ کی جگہ پر ہے بحمد اللہ فہو ابتر، یعنی جو امر ذیشان اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر جو ہے وہ کیا جائے، شروع کیا جائے، تو وہ نامکمل اور وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ حمد کا جو ہے وہ ثبوت اس سے نکلتا ہے، اور تسمیہ کا ثبوت یہ والی حدیث مبارکہ سے نکلتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں مطلقاً ذکر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ کلو امن ذی بال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ،
یعنی جو امر ذیشان جو ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جس کی ابتدا نہ کی جائے تو وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے. تو المختصر یہ کہ یہاں پہ مطلقاً ذکر کی بات ہوئی ہے نا. اب ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی آپ کریں تو ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں تو بھی ذکر ہے, اگر آپ تسمیہ بیان کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو بس اب چاہے حمد ہو چاہے جو ہے وہ مطلب تسمیہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا. تو المختصر یہ کہ ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے لیکن ذکر دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور مصنف نے دونوں کو ہی جو ہے وہ اختیار کیا ہے. یعنی تسمیہ بھی بیان کی ہے, تسمیہ کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے اور حمد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. اچھا جناب, اگر اب ہم لوگ اس کی ترکیب کی اگر ہم بات کریں اس جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت کی, تو بہت مشہور و معروف ہے, کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے. برسبیل تذکرہ صرف اور صرف یہاں پر چونکہ بات چل رہی ہے اور میں نے کہا تھا صرفی اور نحوی اجرا کریں گے تو اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں بسم اللہ میں با حرف جر ہے, اسم جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا. اللہ یہ کیا ہے, یہ موصوف, اور الرحمن صفت اول, الرحیم صفت ثانی. پھر اللہ اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم کا مدافع ہے, اور پھر اسم مضاف اپنے مدافع سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف اپنے مدافع سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور بن جائے گا. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یا تو اشرعو یا تو اصنفو یا تو اقرأو یا تو اکتبو, جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو آپ مقدر مان لیں. اس فعل کو, اس فعل کا یہ بن جائے گا متعلق, ظرف مستقر بن جائے گا. پھر فعل کے اندر ضمیر ہوگی انا, پھر فعل اپنے فاعل, اور یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. تو المختصر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور کا مجموعہ ہے, جار مجرور ہے یہ, اور اس کا متعلق جو ہے ہمیں مقدر ماننا ہی پڑتا ہے. مزید اعراب پر بات کروں تو با تو حرف جر ہے, اس کے بعد اسم, اس میم کے نیچے جو زیر ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے ہے, کیونکہ جار اپنے مجرور, جار اپنے مابعد اسم کو حالت جری میں کرتا ہے. تنوین کیوں نہیں آئی میم کے اوپر, تو اس وجہ سے کیونکہ مضاف ہے, مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اللہ کے آ کے نیچے زیر کیوں, کیونکہ یہ مضافل ہے, مضافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. الرحمن ہی کے نون کے نیچے زیر کیوں ہے, کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے, اور موصوف جو ہے وہ حالت جری میں ہے کیونکہ مضافل ہے, تو اس وجہ سے یہ بھی حالت جری میں. الرحیمی کے ساتھ بھی بالکل الرحمن کی طرح ہی معاملہ ہے کہ الرحیمی بھی جو ہے وہ صفت بن رہا ہے. اچھا جناب, آگے ہم لوگ بات کریں, اس میں 3 اسما استعمال ہوئے ہیں, اللہ, رحمان اور رحیم. تو لگے آج اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں. واضح ہے کہ بسم اللہ میں 3 اسما ذکر کرنے کی وجہ علماء نے اس وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہر کام کا شروع ان اسما کے ساتھ پایا جاتا ہے. بسم اللہ میں انہی اسما کی وجہ خصوصیت باوجود یہ کہ اسماء الہی اور بھی بہت ہیں, یہ ہے کہ ہر کام کا حصول, خواہ وہ کام دنیاوی ہو یا اخروی, 3 چیزوں پر موقوف ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر 3 اسما کو جمع جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیونکہ دنیاوی یا اخروی جو کام ہے وہ 3 چیزوں پر موقوف ہوتے ہیں, اور ان تینوں کاموں کا, ان 3 چیزوں پر موقوف ہونے کا جو تعلق ہے وہ ان 3 اسما سے ہے. پہلا جس کے اوپر موقوف ہوتا ہے دنیاوی یا پھر دینی کام, اول یہ کہ اس کام کے تمام اسباب کا مہیا ہونا, اور اس باب کے تمام اسباب کا مہیا ہونے کا جو تعلق ہے یہ امر اس میں اللہ کے ساتھ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ ان اسباب کا از ابتدا تا انتہا باقی رہنا, اور یہ صفت رحمانیت کا ثمرہ ہے کیونکہ عالم کی بقا اسی صفت کے ساتھ ہے. اور تیسرا یہ کہ اس سے فائدہ حاصل ہونا, اور یہ فائدہ حاصل ہونا یہ صفت رحیمی سے وابستہ ہے کہ اپنے بندوں کی سعی کو, اپنے بندوں کی کوشش کو, اپنے بندوں کی عبادات کو, اپنے بندوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں اللہ اور رحمان کے بارے میں, دونوں اسم کے بارے میں, تو بعض علماء نے یہ کہا, محققین نے یہ کہا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ تو ہے اسم اعظم,
اور رحمان کی جہاں تک بات کریں تو رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور مخلوق پر نہیں کیا جاتا برخلاف دوسرے اسما کے، یعنی دوسرے اسما کا تو کیا جاتا ہے، جیسے سمیع، جیسے بصیر، جیسے رحیم، ہے نا، رحمان کا نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پہ خلقنا السمیع بصیرا، اسی طرح سے رحیم کا اطلاق بھی آدمیوں پر ہوتا ہے، مگر اللہ اور رحمان کا معبود برحق کے غیر پر بولنا درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک وجہ کہ ایک کمال کی بات کہ یہاں پر رحمان کے ساتھ رحیم بھی ذکر کیا گیا نا، تو اس کی بھی ایک وجہ علماء نے بیان کی اور بڑی خوبصورت اور اچھی وجہ بیان کی، اور مطلب یہ کہ معلومات میں اضافہ کرنے والی ہے، وہ یہ کہ عطا خراسانی نے بیان کیا ہے کہ بسم اللہ پر بعد رحمان کے رحیم اس لیے آیا ہے کہ بعض کفار قریش نے رحمان کا اطلاق مسلمہ کذاب پر کرنا شروع کر دیا تھا، تو اب کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد مجموعہ وصف الرحمن اور الرحیم، رحمان اور رحیم یہ دونوں وصف کا مجموعہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک خاص بات جو ہے وہ یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں کی ہے، مختلف وجوہات، اور پھر یہ کہ بسم اللہ جو ہے اس امت کا خاصہ ہے یا پھر نہیں ہے، مطلب اس امت کی خصوصیات میں سے ہے یا پھر نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کی اور نتیجہ بھی نکال کر میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ اس میں جلالت اور رحمان اور رحیم ان تین اسماء کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بات کی، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دی، لگے آپ اور صرفی نحوی اجرا جو بھی کرنا تھا، اعراب بھی جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سمجھ لیں کہ اچھی خاصی جو ہے وہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ اب آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ سے بات جو ہے پھر آگے شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔